پیر اور فقیر میں فرق۔ پیر وہ ہے جو پیروی کے قابل ہو، یعنی طالبان حق کی رہبری کرے، جبکہ فقیر وہ ہے جو ذات حق کے ساتھ یگانہ اور مخلوق سے بیگانہ ہو۔ پیر دو طرح کے ہوتے ہیں، پیر ناقص اور پیر کامل۔ پیر ناقص کا حلیہ تو پیروں جیسا ہوتا ہے، مگر دنیا کی لالچ اس کے دل میں باقی ہوتی ہے۔ نفس زندہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ طالب دنیا ہوتا ہے، مگر مخلوق کو اٹریکٹ اور قائل کرنے کے لیے پیری کا روپ دھار لیتا ہے۔ کئی دفعہ وہ شیطان کے بارے تقریر کر رہا ہوتا ہے، مگر شیطان اس کے اندر سے بول رہا ہوتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے پیر اپنی شعبدہ بازیوں کی وجہ سے خلقت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ روز ایک نیا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ فقراء نے دعویٰ کرنے سے منع کیا ہے۔ عرض کیا ہے، جس دعویٰ کیتا میں والا او پل وچ ہو ابلیس گیا۔ پیر کامل اپنے پیر کے مکمل تابعدار اور عقیدت مند ہوتے ہیں۔ وہ قلبی نور اپنے شیخ سے لیتے ہیں اور شیخ نے اپنے مرشد سے ہدایت اور نور لیا ہوتا ہے۔ یوں یہ چین یعنی شجرہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ پیر کسی کو مرید کرتے وقت اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے مرید کو اس لڑی سے جوڑ دیتے ہیں جس میں کرنٹ اوپر سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرید کو ظاہری و باطنی شریعت کا پابند بناتے ہیں، مزید روحانی ترقی کے لیے وظائف بتاتے ہیں۔ وہ اس سارے عمل کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، بلکہ ہو سکے تو اپنی جیب سے مریدین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب کوئی مرید لمبے عرصہ کے لیے پیر کامل سے جڑ جائے تو اس کے دنیاوی مسائل حل کرنے میں بھی رہبری کرتے ہیں۔ کبھی کبھار حالت وجد میں ایسی دعا مانگتے ہیں کہ مرید کے سارے مسائل راتوں رات حل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خدا کے اذن سے ہوتا ہے۔ جب کوئی کامل ہستی ساری زندگی کے لیے خود کو خدا کے سپرد کر دے تو خدا اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ مستجیب الدعوات کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھار پیر کامل پورے ملک اور معاشرے کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں جو قبول ہو جاتی ہے۔ فقراء وہ ہستیاں ہیں جو خدا کے نور میں گم رہتی ہیں اور مخلوق ان کی پہچان نہیں کر پاتی۔ وہ خدا کے ہر کام پہ راضی رہتے ہیں، اسی لیے انہیں راضی بالرضا کہا جاتا ہے۔ اکثر فقراء ظاہری طور پر مفلوق الحال ہوتے ہیں، مگر روحانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پورے پہاڑ کو سونا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، مگر بناتے نہیں۔ پیر دنیا کی بہتری کا سوچتے ہیں، مگر فقیر کہتے ہیں جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ پیروں پر انبیاء کے نور کا عکس ہوتا ہے، جبکہ فقراء ڈائریکٹ رب العالمین سے کرنٹ لیتے ہیں اور اسی کے نام پر مٹ جاتے ہیں۔ عرض کیا ہے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے، مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے۔ فقراء ساری زندگی دل اور زبان سے لا الہ پکارتے رہتے ہیں، یعنی اپنی نفی میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی فوت ہو کر مٹی میں دفن ہوتے ہیں تو مٹی الا اللہ پکارنے لگ جاتی ہے۔ قبر سے فیض جاری ہو جاتا ہے اور مخلوق کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ جسے ہم عام ملنگ سمجھ رہے تھے وہ کتنی بڑی ہستی تھا۔ چند فقراء مجذوبی حالت میں بھی ہوتے ہیں، جنہیں کھانے پینے اور لباس کا ہوش تک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں پر شریعت ظاہرہ ساکت ہو جاتی ہے۔ ان کی اصلیت خدا ہی جانتا ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ چند فقراء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدا سے گزارش کی کہ اے خدایا اپنی ناسمجھ مخلوق کو دوزخ میں نہ ڈال، ان کے بدلے ہمیں ڈال دے۔